بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل رمضان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ ہے آئے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کے بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ محترم ناظرین، اب رمضان کے متعلق تو یہ آیات کریمہ اللہ تعالیٰ خود نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضائل روزہ کے متعلق 3 احادیث بیان کیا۔ ان میں سے سب سے پہلا حدیث ہے بخاری شریف کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضائل رمضان کے متعلق، فضائل روزے کے متعلق پہلا حدیث جو ہے بخاری شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخواں بچھائے جائیں گے اور وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور سب لوگ ابھی اس ٹائم میں حساب میں ہی پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ سوال کریں گے یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ ہم ادھر حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جواب ملیں گے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو لوگ دنیا کے حیات زندگی میں روزے رکھتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے محض اللہ کے لیے سمجھ کر رکھے تو اس کے لیے سب اگلے گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کے بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک عنبر کے خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے روز روزے کا بے حد ثواب ملیں گے۔ رمضان المبارک کا روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس کے بغیر آدمی ادھورا مسلمان رہتا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس پر روزہ رکھنا فرض عین ہے۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے، اور اگر روزے کی منت یعنی نظر کرے تو وہ روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ قضا و کفارہ دونوں اس پر بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سب روزہ نفل ہے، جنہیں رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ان میں سے ایک مسئلہ نکال کر آتے ہیں کہ کتنے دن ہے جس پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو ان دنوں پر روزہ رکھنا بالکل حرام ہے کہ البتہ عید البقری عید اور عید الفطر، یہ جو 2 دن ہے ان دنوں میں، اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کل ملا کر 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب روزہ کب سے شروع ہوا؟ تو کتابوں اور حدیثوں کے مد نظر روزہ کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ چنان سے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی روزہ موجود تھے، یعنی ہر ماہ کے 13، 14، 15۔ پچھلے ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ فرض تھے ان 3 دنوں میں،
یہود نصارہ اور جو دوسرے فرقے ہیں ان پر بھی کسی نہ کسی صورت میں روزہ وہ لوگ رکھتے تھے۔ تو دیگر جو مذاہب ہیں، ہندو دھرم ہو، بودھ ہو، جین ہو، فارسی ہو، دیگر جو جتنے بھی دھرم ہیں، اگرچہ تمام دنیا کے تمام دھرموں میں دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کی فضیلت اور اہمیت پائی جاتی ہے، یہ سبھی دھرم میں ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم و ملت میں روزہ کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے۔